سال تھا. چند باتیں بیان کر دوں تاکہ تھوڑا پتہ چل جائے کہ جا کہاں رہے ہیں. مزید پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کر بیان چلتا رہے گا. دور نبوی کا 10واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا. غم کا سال کہہ دیا اس کو. کون سا سال؟ غم کا سال کہہ دیا. کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی زوجہ اللہ کے نبی کی، ہماری ماں، ان کا انتقال ہوا اس سال میں. چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اسی سال میں. غم گسار بھی چلا گیا، ہمدرد بھی چلا گیا. غم تو اللہ کے نبی کو بڑا ہوا اور غم کا سال کہہ دیا اس کو. پھر اس سال اللہ کے نبی نے، ظاہر ہے جب آپ کے آگے سے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، آپ کے آگے سے بچانے والا ہٹ جاتا ہے، سنبھالنے والا چلا جائے تو پھر زور پکڑ لیتے ہیں نا دشمن. تو اللہ کے نبی نے پھر طائف کے سفر کو اختیار کیا. ارادہ یہی تھا مکے سے باہر جا کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگرچہ اسلام قبول کیا لوگوں نے تو اس سے اسلام کو تقویت مل جائے گی. مکے میں تو ایسا انقلاب آ نہیں رہا. طائف قریب ترین شہر تھا، 100 کلومیٹر کا راستہ تھا تقریباً. تو اللہ کے نبی نے مکے سے طائف کا سفر کیا. ساتھ میں جو تھا وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. کون تھا بھائی؟ رفیق سفر. یہ چند باتیں تو یاد ہونی چاہیے. ہم طائف جا رہے ہیں نا، ہمارا رفیق سفر کون ہے؟ آپ کا رفیق سفر کون ہے؟ پورا گروپ ہے نا. لیکن ذرا غور کرو، وہ طائف کا سفر، پہاڑوں کے درمیان راستے بنے ہوئے آپ کو کہیں نظر آئیں گے. اس وقت پہاڑیاں تھی، چٹانیں تھے. ایک راستہ تو ہے ہی پہاڑوں والا، ایک راستہ پہاڑوں والا، چھوٹی گاڑیاں وہاں سے جاتی ہیں. طائف اوپر ہے، پہاڑی علاقہ ہے. اللہ کے نبی گئے ہوں گے تو کیسا وقت ہوگا نا، ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جاتے ہوئے سفر تو کٹ گیا ہوگا، لیکن واپسی کا سفر کیسا ہوگا؟ جاتے تو امید ہے نا، امید بندے کو منزلیں طے کروا دیتی ہے. امید کیا کہ میں جاؤں گا، یہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت ملے گی، دین بڑھے گا. اللہ کے نبی وہاں پہنچے. ثقیف قبیلہ وہاں آباد تھا. کون سا قبیلہ؟ سب بولے بھی اتنی باتیں تو یاد ہونی چاہیے موٹی موٹی. سفر میں کون تھا ساتھ؟ صحابی رسول کا نام حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. طائف میں اس وقت جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا ثقیف. اہل ثقیف کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. دربار میں پہنچے، ان کے 3 سردار موجود تھے. کتنے؟ ایک کا نام تھا حبیب، ہمارے ہاں بھی یہ نام ہوتا ہے حبیب. ایک کا نام مسعود، یہ نام بھی ہوتا ہے نا. ایک کا نام تھا عبدیہ لیل، یہ نام شاید نیا ہو. حبیب، مسعود اور عبدیہ لیل، 3 سردار بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی گئے اور آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کفر کیا، اسلام قبول نہیں کیا. اسی پر نہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی تذلیل کرنا چاہی، طنز کیے، تانے دیے، ایسے ایسے جملے بولے کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے. جن میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ کو تو ہی ملا ہے نبی بنانے کے لیے، اگر تجھے رب نے نبی بنا دیا تو معاذ اللہ رب کعبے کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے. تو یہ اسی طرح ایک نے طنز اس انداز سے کیا کہ اگر تو رب کا نبی ہے تو میری اوقات نہیں کہ میں بیٹھوں تیرے سامنے تیری باتیں سنوں، اور اگرچہ تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو میں سنوں ہی کیوں، تو میں سنتا ہی نہیں. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، باتیں تو کی، زبان پہ اذیت دی. اس کے بعد انہوں نے نوجوان لڑکوں کو، گنڈے اوباش لڑکے، بدبخت لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا. ستاؤ. انہوں نے پتھر مارے، 2 رویا کتاروں میں، رائٹ لیفٹ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، پتھر برسانے شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا، اتنے پتھر برسائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو گئے. زخموں سے اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک نالین جو ہے خون سے تر بتر ہو گئے. اگرچہ سیرت میں پڑھی ہو نا یہ باتیں، تو اس میں تو انداز ایسا ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ذرا غور کرو
کہ اللہ کے نبی جب تکلیف ایسے لکھی ہیں باتیں کہ اللہ کے نبی تکلیف اور درد کی شدت کے ساتھ جب بیٹھ جاتے تو ان میں سے کوئی بدبخت آپ کا بازو کھینچ کر اٹھا دیتا اور پھر آپ کو دھکا مارتے، پھر آپ چلتے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے. اس طرح طویل راستے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے. ایک طویل راستے کے بعد آگے باغ آ گیا ایک، اس باغ میں ہم جائیں گے. جو باغ آیا اس کا نام ہے عتبہ اور شیبہ. یہ دونوں بھائی تھے، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ. یہ دونوں بھائی تھے تو کافر، سخت کافر تھے. لیکن اللہ کے نبی ان کے باغ میں چلے گئے نا. باغ میں جا کے، باغ تھا انگوروں کا. کس کا باغ تھا؟ انگور کے باغ میں، انگور کے درخت کے سائے میں اللہ کے نبی بیٹھ گئے. اب حالت دیکھ کر رحم آیا. کہیں میں نے پڑھا کہ ان کے خاندان والوں پر اللہ کے نبی کے خاندان والوں کے کوئی احسانات تھے، تو اس وجہ سے بھی ان چیزوں کا پہلے قبائل کے اندر لحاظ رکھا جاتا تھا. تو اب اللہ کے نبی کا انہوں نے حالت دیکھی تو انہوں نے انگور بھیج دی. اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ان کے لیے انگوروں کا خوشہ لے جاؤ. انگور لے کر غلام گیا اور انگور پیش کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور لیے تو بسم اللہ پڑھ کر لیے. یہ غلام جو تھا نا، یہ عداس اس کا نام تھا اور تھا نصرانی، اہل کتاب میں سے تھا، نصرانی تھا یہ. اب جب اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے انگور لیے نا، دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ نے جو پڑھا ہے، یہاں کے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، کفار و مشرکین تھے یہاں پر. اللہ کا نام لیا، اس کو تو پتا چل گیا، یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے. پوچھا کہاں سے ہے تو کہنے لگا میں نینوا سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، اور نینوا حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، اور وہ میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی تھے وہ، اور میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں. جب اس نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سفر طائف کے اندر صرف یہ ایک صحابی رسول حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سفر طائف تھا اللہ کے نبی کا، یہ دل خراش سفر، تکلیف دہ سفر، اس میں صرف انہی کا نام ملتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. باقی تو جو ہوا وہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے. جائیں گے، دیکھیں گے بھی، کچھ باتیں سنیں گے. اللہ کرے کہ ان باتوں سے ہمیں عبرت لینا نصیب ہو، ہمارے اندر بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ بیدار ہو جائے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر بیٹھ کر انگور تناول کیے اور یہ عداس مسلمان ہوا، اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے، اس کا نام ہے مسجد عداس. کیا نام ہے؟ اب باغ جو ہے، باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ، اس کی پراپرٹی گورنمنٹ نے ڈیفائن نہیں کی ہوئی. مطلب وہ باغ تھا کتنا، بات کو سمجھیے گا، یہ باتیں ضروری ہیں، بالخصوص ایسی جگہوں کے اوپر جا کر جہاں پر کے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ نے نشاندہی نہیں کی ہوئی. اس بات کو، اس اصول کو سمجھ لیں کہ کوئی بندہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی جھوٹ میں نہ پڑ جائے کہ دیکھیں عتبہ اور شیبہ کا باغ، اس کی پراپرٹی کتنی تھی رب جانے، اس کا رسول جانے، عتبہ اور شیبہ جانے جن کا تھا. گورنمنٹ نے اگر اس کی نشاندہی کر دی ہوتی کہ یہ اتنا باغ تھا تو الگ بات تھی. اب ہم جاتے ہیں نا وہاں، تو وہاں مسجد عداس بنی ہے. ایک تو بات بالکل کہ وہ باغ کے اندر اس جگہ بنی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے. مسجد جن دیکھی تھی نا، جہاں جنات نے اسلام قبول کیا، وہاں اسی نام سے مسجد جن. فتح مکہ کے موقع پر جہاں جھنڈا گاڑا گیا وہاں پہ مسجد بنا دی، مسجد فتح. مسجد شجر، درخت جو تھا وہ جھومتا، اللہ کے نبی کے پاس گیا، کلمہ پڑھا تو وہاں مسجد شجر بنا دی. تو یہ اہل ایمان مسلمانوں نے ایک وقت میں یہ بہت بڑا کام کیا تھا، جہاں جہاں جیسا واقعہ ہوا وہاں ویسی ویسی مسجد بنا دی. تو یہ مسجد کا ہونا اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ باغ میں یہی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. اب جب آپ جائیں گے نا اس مسجد کی طرف تو راستہ بھر بالکل باریک سی گلیاں ہیں، باریک گلیاں ہیں، دائیں بائیں بھی کچھ درخت ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ پرائیویٹ پراپرٹیز نظر آتی ہیں ابھی تو.
ہر ایک کی باؤنڈری الگ ہوئی ہے، ایریاز ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اب یہ ہم بالکل اس بات کو متعین نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ اس بات کا تعین کیا ہی نہیں گیا کہ بھئی اس وقت باغ کتنا تھا. اب مجھے کوئی وہاں کھڑا ہو کے پوچھے کہ یہ جو سامنے یہ جو درخت ہے، یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جو فصل لگی ہے، یہ بھی اس باغ میں تھی، عتبہ شیبہ کا باغ ہے، تو اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے منہ سے ہاں نکل گیا تو بات، اگر وہ نہ ہوئی ایسی بات تو جھوٹ ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے بالخصوص ایسی جگہ یہاں پر کچھ پرانی جگہ، پرانا سا ہی آپ کو فیل ہوگا. مکے میں تو آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی نا، آپ کو نئی نئی لگ رہی ہیں، نئی بنائی گئی ہیں، باقاعدہ جگہوں کو ابھی جو ہے وہ اس طرح آرگنائز کر دیا گیا کہ وزٹرز یہاں پر آئیں گے وزٹ کے لیے، بنایا جا رہا ہے، جدت لائی جا رہی ہے. لیکن آپ یہاں جائیں گے نا طائف میں، تو یہاں پر کوئی ایسا کچھ خاص وہ پرانی زیارتوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں. بہرحال وقت کے ساتھ اگر نقشوں کے مطابق یہ ادھر ایسے چیزوں کو ڈیزائن کر دیں تو ایک الگ بات ہے. بہرحال مسجد انداز دیکھیں گے. اسی طرح وہاں پہ مسجد رسول ہے، مسجد رسول، مسجد رسول، اور اس کا نام مسجد الکو بھی ہے. کوہنی کو کہتے ہیں، کو کسے کہتے ہیں؟ کوہنی کو. باقاعدہ وہاں بورڈ لگا ہوا، مسجد الکو کا بورڈ لگا ہوا، اور ادھر عربی میں اور انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پر ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے. مسجد رسول والی جگہ پر اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے دامن میں مسجد ہے. پہاڑ کے اوپر سے آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو، کافروں نے اس سفر میں ایک حرکت یہ بھی کی کہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر جا کر بہت بڑا پتھر سرکا کر اللہ کے نبی کے اوپر گرانا چاہا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے پتھر کو مخاطب ہو کر کہا ہے، پتھر اگر رب کے حکم سے آتا ہے تو آ جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر وہیں پہ ٹھہر گیا. اب اس پہاڑ کو آپ دیکھیے گا. اس سوال کا جواب بھی میں نہیں دے سکتا، نہ میں دوں گا کہ بھئی اس پہاڑ کے اوپر بہت سے پتھر ایسے مجھے تو لگتے ہیں کہ یہ بھی گر رہا ہے، یہ بھی گر رہا ہے، یہ بھی گر رہا ہے. رب، اللہ کے نبی نے کس پتھر کو اشارہ کیا اور رب بہتر جاتا ہے. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا. آج اس پہاڑ سے بہت سے پتھر بڑے بڑے لگ رہے ہیں جو گر رہے ہیں. اس کا تعین اس لیے ظاہر ہے کہ کرنا مشکل ہے کہ باقاعدہ طور پر نہ اس پتھر کے اوپر کوئی نشانی لگائی گئی ہے، نہ لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ والا پتھر تھا. اللہ اور اس کا رسول جانے وہ پتھر کون سا تھا کہ جو کفار گرا رہے تھے اور اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا. مسجد وہی ہے، مقام وہی ہے جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے. اسی طرح مسجد علی ہے، جہاں حضرت علی ٹھہرے تھے تو وہاں مسجد بنا دی، مسجد علی. اسی طرح ایک مسجد عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے گٹی دی تھی، لعاب دہن کی، خود لعاب دہن ڈالا. تقریباً 1600 کے قریب حدیثیں آپ سے روایت ہیں. ان صحابہ میں سے جن سے کثیر حدیثیں روایت ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین ہے. تفسیر کے میدان میں سب سے پہلے جو کام آپ کر گئے، آج کوئی تفسیر ان کے کام کو شامل کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. ان کا مزار ہے وہاں پر، مقبرہ وہاں ہے، لائبریری ہے عالم اسلام کی قدیم ترین، اس کا نام بھی مکتبہ عبداللہ بن عباس ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے، مزید انشاءاللہ وہاں جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں بھائی. اور واپسی دیکھو میقات ہے، میقات سے احرام باندھنا پڑے گا اور احرام باندھ کے مکے کی طرف آئیں گے. چند چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یہ زیارتیں کریں گے طائف کی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے رب تعالیٰ ہمارے لیے یہ سفر جو ہے اسے باعث رحمت فرمائے، باعث برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سفر سے ہمیں صبر کا درس لینا بھی نصیب فرمائے کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے نا طائف والوں نے، بعد میں پہاڑوں والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ حکم کریں تو میں پہاڑ ان کے اوپر الٹا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے رب تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے گا. آج مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کا شہر ہے، میں تو کئی بار گیا ہوں، مجھے تو وہاں کوئی کافر نہیں ملا. تو یہ بھی نبی کی دعا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے گا، مجھے امید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس بات سے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے. لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا صدقہ ہمیں بھی صابر بنائے.
یہ درس لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے. بھائی اب یہ راستہ ہے, جا رہے ہیں انشاءاللہ, وہاں جا کے جیسے ہی مائک کے اوپر آواز بلند ہو تو خود بھی اٹھ جائیں, دوسروں کو بھی اٹھا لیجئے گا سب کو. اور ابھی ہوتا ہے گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کو نیند آتی بھی نہیں ہے, تو جس کو نیند نہ آئے بھائی وہ ذکر اذکار کرتا رہے, اور باقی جو ہے سو سکیں تو سارے سو جاؤ کچھ دیر کے لیے, تھوڑا آنکھیں بند کر لو, ریسٹ کر لو, کیونکہ سفر طویل ہے, پھر آ کر بھی عمرہ ہے تو پھر ایکٹیویٹی تو کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت نازل فرمائے. اور ہاں اس کے علاوہ ایک چیز شاید آپ لوگوں کو شیئر نہیں کی ہوئی, آپ میں سے جو بھی کوئی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب جو ہے وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. میرے پاس موبائل میں PDF میں ہے, موبائل میں پڑھ سکتے ہیں کتابیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا, نبی کے وطن میں آنے والا جو بندہ ہے اس کو نبی کے وطن میں آنے پر پڑھ کے آنی چاہیے تھی نبی کی لائف. تو ہو سکے تو ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی میرے پاس کتاب موجود ہے, فری ہے. ظاہر ہے میں نے اس کی کیا اس کی قیمت مجھے یہی ملے گی, اگر آپ کوئی پڑھے گا تو مجھے بھی اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو یہ بھلے میں ادریس بھائی کو تو سینڈ کر دوں گا, آپ ادریس بھائی کے ذریعے بھی لے لیجئے گا اس کتاب کو. جو ابھی لینا چاہے بھلے ڈائریکٹ مجھ سے بھی لے سکتا ہے. تو آپ اپنا واٹس ایپ سے مجھے واٹس ایپ کریں گے تو پھر میں وہ کتاب, آپ جس زبان میں لکھو گے مجھے زبان لکھ کے بھیجنی ہے, انگلش لکھو گے میں انگلش میں بھیج دوں گا, ہندی, صرف اتنا سا میسج کرنا ہے, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو ابھی جو چاہے, بلکہ ہو سکے تو طائف کا سفر آپ آج ہی پڑھو, مدینے جانے سے پہلے ہجرت مدینہ پڑھو.